واللہ خیر الرازقین، وہ رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے تیرے لیے رزق کا ایک دروازہ کھولا، جب دائی نے یا نرس نے اس کو کاٹ دیا، میرے رب نے اس ناڑو کو وہاں سے کٹوایا کہ اگر 2-3 دن تک ماں کا دودھ نہ بھی اترے تو تجھے بھوک سے نہ مرنے دے، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ تیرے لیے فوڈ سپلیمنٹ جو ہے اس کا پورا پیکج اندر رکھا ہوا ہے، اور 2-3 دن تک کچھ نہ کچھ اہتمام ہو جائے گا۔ جب یاروں نے ایک در بند کیا، رب نے تیرے لیے واللہ خیر الرازقین ڈبل کر کے 2 در کھول دیے، 2 چشمے جاری کر دیے۔ اور جب یہ 2 خشک ہوئے تو تیرے رب نے 4 آئٹم تیار کر رکھی تھی، تو 2 پاؤں پہ چل کے 2 ہاتھوں سے پکڑ سکتا تھا، 4 چیزیں تیار کر دی۔ جا فریج کھول، پکڑ کھا، جہاں سے دل کرے پکڑتا جا، اٹھاتا جا۔ اور اگر رب کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، جب یہ 4 بند ہوں گے، یار اٹھا کے قبر میں ڈالیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کی 8 نہریں چلانے والا ہے۔ واللہ خیر الرازقین۔ اس وجہ سے اولاد کو قتل مت کیجیے، یہ رزق رب نے دینا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں، اس لیے اولاد کا حق ہے کہ اس کو ناجائز نہیں مارا جائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی حق ہے کہ جس طرح ان کو جسمانی غذا دینی ہے، ان کی روحانی غذا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، جناب بچے کے بال نہیں ہو رہے، بار بار اس طرح پھروائیں، بار بار جو ہے شیو کروائیں۔ اچھا اگر بال نہیں ہو رہے، وہ گنجا رہ گیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دین سے، ایمان سے، معلومات سے، بیسک چیزوں سے ان سے گنجا رہ گیا تو کیا بنے گا؟ کبھی نہیں سوچا؟ بچے میں کیلشیم نہیں ہے جی، بھاگیں جی، وہ بھائی ایمان کی طاقت اندر نہیں ہے، کبھی وہ بھی سوچ۔ ایک دن کے لیے بچہ بھوکا رہ جائے، گھر میں نہ ہو، ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بچہ دینی غذا سے، خوراک سے محروم رہے۔ بھائیو جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، جناب آپ اس کو یہ دیجئے، وہ دیجئے، کھیر دیجئے، ادھر ادھر کی یہ بڑے نام رکھ کے ہم نے فوڈ سپلیمنٹس مارکیٹ میں لائے، خرید کے لاتے ہیں مہنگے مہنگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی بھی، اسلامیات کی بھی، دینی تربیت کی بھی، روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچے کو نہ ملے تو وہ کمزور رہتا ہے، یہ بھی ہمیں دینی ہوگی، اور اس کا پیکج ہمیں اسلام سے ملتا ہے، اور ہم اس میں جو ہے کمی رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح پیار و محبت میں آج دیکھ رہا ہوں اولاد کا حق ہے ان کو پیار اور محبت دیا جائے، والدین پوری طرح نہیں دے رہے۔ اور پیار اور محبت سے میری مراد ہے اعتدال، عدل کے ساتھ، نہ اتنا زیادہ چہیتا بنا لیا جائے کہ باپ کے منہ پہ تھپڑ مار کے منہ پہ تھوکنے لگے اور گالیاں دینے لگے اور یہ مسکرا رہا ہو، اور نہ اتنی سختی دکھائی جائے کہ یہ بالکل جو ہے جب گھر میں باپ آئے تو سمجھے پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ اسی طرح خرچ اور اخراجات کے معاملے میں پہلے کا ذکر کر چکا، یہاں بھی بین رہنا ہوگا۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو والدین فضول خرچی کی انتہا کر رہے ہیں، یہ بچے کی اچھی تربیت نہیں کر رہے، اس کا حق نہیں دے رہے، یہ کل کو اس کو فضول خرچ بنا رہے ہیں۔ جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اور کچھ جو ہے ہوتے ہوئے بھی اتنا ہاتھ دبایا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور یہاں اللہ گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی بچے نہیں، میں بھی بچہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں جو والدین بچے کو سکول بھیجنے کے بعد اس کو پاکٹ منی نہیں دیتے، جیب کی خرچی نہیں دیتے، یہ جتنی اس کے حالات کے تحت ضرورت ہے اتنی نہیں دیتے۔ میں نے ان بچوں کو یاروں دوستوں سے مانگتے دیکھا ہے، اور یار دوست 5 روپے بغیر کسی چیز کے ایسے نہیں دیتے، اس میں وہ عزت لوٹ لیں، اس میں وہ جو مرضی کر لیں، اس کو غلط پٹیاں پڑھائیں، غلط جگہ پہ لے جائیں، غلط کمپنی دیں۔ اللہ کے واسطے اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی جیب خرچ کا بھی پازیٹیولی سوچیے۔ اور یہ دیکھیں اگر بچی بیمار ہے، ابھی میں کل کی بات کر رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، مجھے ایک جگہ کام تھا، میں وہاں پہ جو اینک تھی وہ بنوانی تھی اور اس کے جو گلاسز تھے وہ ڈلوانے تھے، تو وہی اس سلسلے میں جانا ہوا۔ تو میں نے وہاں جو منظر دیکھا یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے، صرف ماں باپ نے گھر سے اینک کے پیسے دیے نہیں، وہ اپنے کسی بوائے فرینڈ کو لے کر کے آ کے اس نے ہنسی خوشی بنوا کر کے دے دیے۔ کل کو عزت لوٹی تو کس کی لوٹی؟ 100-200 روپے کے بدلے میں، 300 روپے کے بدلے میں۔ ناجائز جو سختی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد کا حق جب ہم مارتے ہیں تو اس کے بدلے میں معلوم نہیں ہمارے حق کتنے مر جاتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے ہوا تو پھر باپ کہتا ہے یہ گھر چھوڑ دوں، محلہ چھوڑ دوں، اس نے میرا ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میری ناک جو ہے خاک میں ملوا دی۔ نہیں، کچھ قصور اپنے بھی ہیں، یہ ٹوٹل آزادی۔ دنیاوی اداروں سے بھی تعلق ہے، دینی اداروں سے بھی، اس لیے کہہ رہا ہوں خصوصاً جو دنیاوی ادارے ہیں، یہاں پہ جا کر کے جو حشر ہوتا ہے، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عزتوں کو چھوڑ کے آتے ہیں یا اپنے بچوں کو، جب ہماری پیچھے سے ڈور کمزور ہو جاتی ہے، یاد رہے
पतंग वही बुलंदी पे चढ़ती है जिसकी डोर पीछे कायम हो और डोर आपके हाथ में हो। डोर कटी नहीं आपके हाथ से, कोई छापा बरदार ले जाएगा, कहीं खंबे में अड़ेगी, कहीं उसको जो है तोड़ मरोड़ दिया जाएगा और चकनाचूर कर दिया जाएगा, या कोई दूसरी छत वाला छीन के ले जाएगा। अपने बच्चों से तेरी मोहब्बत, प्यार, ममता, बाप की डोर मत कटनी चाहिए। बेशक वो स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, किसी मदरसे में पढ़े, वो हिफज की क्लास में हो, बाप की डोर नहीं टूटनी चाहिए। और माँ की ममता की डोर जब टूटती है, उस डोर को कोई और पकड़ता है। जब कोई और पकड़ता है, फिर वो अपने स्टाइल में उसको चलाता है, वो कैसे उड़ाता है ये उसकी मर्जी है। इसलिए ये देखने में बज़ाहिर शायद कड़वी बातें हों, शायद बुरा लगे, लेकिन हम हक मार रहे हैं औलाद का। और इसी तरह एक हक जो औलाद का मारा जा रहा है, उनको उनका हक देना चाहिए, वो बचपन में मुसावात का और जवानी में भी मुसावात का। जब उनको देना है तो मुसावी तौर पे देखें, मुसावी तौर पे प्यार करें, मुसावी तौर पे बुलाएं, मुसावी तौर पे खिलाएं, मुसावी तौर पे। अगर आपने घर में एक बच्चे के मुंह में लुकमा दिया है तो पहले सोचें मेरे 10 बच्चे हैं तो 10 लुकमे हैं मेरे पास, अगर नहीं तो एक लुकमे के 10 बना ले। अल्लाह की कसम, आप बेशक थोड़ा दे रहे होंगे, लेकिन बच्चों की नज़र में आपकी कदर होगी और रब की निगाह में इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। ये फितरती बात है, किसी बच्चे से प्यार ज्यादा हो जाता है। वगरना अल्लाह सूरह यूसुफ उतारते नहीं, ये समझाने के लिए उतारा था कि एक बच्चे को अगर ज्यादा प्यार मिल जाए वालिद की तरफ से तो जेलसपन क्या नतीजा दिखाती है, वो पूरी सूरह यूसुफ खड़ी है। मुसावात लेके आए। और अगर आपने कोई गिफ्ट देना है तो गिफ्ट में भी बराबरी करें। अगर आप टॉफियां लेके जा रहे हैं 2 के लिए, 4 के लिए नहीं लेके जा रहे, आप मुसावात नहीं कर रहे। देखने में मामूली सी टॉफी है लेकिन आपने हक मारा है। कोशिश करें इसमें मुसावात का। गिफ्ट करना चाहते हैं, हजरत नुअमान इब्न बशीर, इनके वालिद आए, महबूब से कहने लगे मैंने बेटे को ये दिया है। वालिदा, घर पे पहले बात हुई, वालिदा कहने लगी कि एक को बाकी को भी। कहा नहीं, कहा मैं तब तक नहीं देने दूंगी जब तक ये मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ के आए। माँ हो तो ऐसी हो, बीवी हो तो ऐसी हो। गए महबूब के पास, कहा महबूब मैं ऐसे एक को गिफ्ट देना। कहा बाकी के लिए? कहा नहीं। तो कहा फिर मैं गलत बात के ऊपर गवाह नहीं बनता, मैं गलत बात के ऊपर गवाह नहीं बनता। तो देना है तो यहां मैं जिक्र कर दूं, खुसूसी तौर पे जब औलाद बराबर की नहीं होती, नाफरमान भी अच्छी भी है बुरी भी है, नाफरमान होती है, हम अखबारों में इत्तलात दे के आग कर देते हैं। और जब आग करते हैं तो मनकूला गैर मनकूला के नाम लफ्ज़ भी साथ लिख देते हैं। भाई तो पहले ही शरीक होते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो साथ में उसको लेके अदालत में चले जाते हैं। ये आग, वालिदैन को अपनी औलाद को आग करने का कोई हक नहीं है। ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। औलाद तो पहले ही बागी है, अब आप रब के बागी बने। एक की गलती की वजह से दूसरा गलती करे। ला तदरून अय्युकुम अक़रब, तुम नहीं जानते तुम्हारा करीबी आज ये है तो कल कौन होगा। आज जो बड़ा मीठा है कल को कड़वा कैसे होगा। इसलिए रब के उसूलों में मत आइए। जो रब ने हक दिया है वो मत मारिए, वो उसको देना है, बाकी उसकी गलती उसके सर पे होगी, आंख नहीं। और आंख होने के नतीजे में जो हमारे सामने वो कोताहियाँ, कमी बेशियाँ वो भी हैं। जैसे भाई लड़ते हुए एक दूसरे को मार देते हैं, आगे जो है दुश्मनी चलती है। इससे हट करके भी बहुत कुछ। इसी तरह अगर ज़िंदगी में देना है तो फिर बराबर दीजिए। जायदाद बांटनी है, बहुत धोखा दिया जाता है जनाब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ नहीं, फ़राइज़ नहीं, मीरास वो होती है जनाब मैं ज़िंदगी में विरासत तकसीम कर रहा हूँ। भाइयों विरासत वो होगी जब तुम मरेगा, पीछे वारिस होंगे, तुम मुवर्रस होगा। अगर मरा नहीं, ये ज़िंदगी में गिफ्ट है, ये बराबर देना है, औलाद का हक है। तो इसलिए अगर देना है बेटियों को भी बराबर मिलेगा, बेटों को भी बराबर मिलेगा। ज़िंदगी में अगर एक मरला बेटे को मिल रहा है तो उसको, मर गए बाद के अंदर जो मिरास के तौर पे आएगा फिर बेटी का हाफ है और बच्चे का डबल है। ये एक अलग मौजू है कि बेटी को हाफ क्यों है, वो ये मत घबराए। यहाँ पे ये आदल है और आदल अल्लाह की तरफ से है और ये उसका हक है। इस पे पहले भी बात हुई थी, फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो करेंगे। इसी तरह जब उसको अच्छा बचपन मिल गया, अच्छी जवानी उसको दे, अच्छी जगह पे शादी करे, अच्छा कारोबार उसके लिए अगर अल्लाह ने दिया है, और अगर घर में इख्तिलाफात हो जाते हैं तो उसका मुनसिफाना हल। शौहर जो है अकेली बीवी की साइड इस वजह से नहीं लेके ये उसकी माँ है, मेरी बीवी है, बड़ी है, इस वजह से बड़ा होना इसमें है कि दीन को बड़ा कर दिया जाए। बड़ापन ये है कि दीन को बड़ा कर दिया जाए, कह दिया जाए बच्चा है बेशक गलती मेरी है, ये तूने दीन को बड़ा किया तो तूने खुद को बड़ा कर दिया। इसलिए माँ बाप का हक बनता है कि वो वहाँ पे अपने रब को बड़ा करें, दीन को बड़ा करें। जब दीन को बड़ा करेंगे अल्लाह यकीनन उनको बड़ा करेगा। औलाद की इसी तरह मर्जी के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि औलाद ना तो बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद है, ये औलाद को भी समझना चाहिए कि वो अपनी आज़ादियाँ करे, और न बिल्कुल वो पाबंद है कि जहाँ माँ बाप
جس کنویں میں اندھا بنا کے پھینک دیں اس اندھے کنویں میں وہ چلے جائیں. نہیں، اللہ نے بصیرت دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ ماں باپ سے شیئر کریں، لیکن یاد رہے کہ یہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں کی مرضی ہوگی تو اس سے پیسہ نکلے گا اور مفید ہوگا. لیکن اگر ایک کی مرضی ہے دوسرے کی نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں. دونوں کی رضامندی ملا ہونا ضروری ہے. ایک شخص یہ نہیں کہ اگر اولاد کو مرضی کی اجازت نہیں تو ٹوٹل ماں باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کر دیں. یہ ملے جلے ماحول کے ساتھ برابر افہام اور تفہیم کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کو سمجھا کے آگے بڑھیں. اور اسی طرح گھریلو نظم و نسق کا جو ہے یہ بھی حق ہے کہ جب آپ تھے تو آپ کی خواہش تھی کہ مجھے گھر کا نظم و نسق اچھا ملے، اپنی اولاد کو بھی اس کا حق دیجیے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جہاد کے حوالے سے بات ہماری پچھلی مرتبہ ہو چکی تھی. اولاد اجازت مانگتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اجازت دی جائے. والدین دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے روکیں تو پھر جو ہے وہ والدین کے حقوق میں معاملہ چلا جائے گا، الا کہ وہ فرض عین ہو تو ایسی صورت میں نہیں. سوتیلے بچے ان کے حوالے سے اور رضائی بچوں کا بھی وہی حق ہے جو کہ ان کا ہے، اگر کوئی سمجھے تو. رشتوں کی حرمت میں بھی ویسے باقی رہ گیا سوتیلے بچے، تو یاد رہے ان کے حقوق شریعت میں وہی ہیں جو حقیقی بچوں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے. اپنے بچے کو اگر آپ 2 منٹ کے لیے تھپڑ مار بھی لیں گے تو وہ کچھ محسوس نہیں کرے گا، ماں بھی باپ ایک ہے. لیکن اگر سوتیلے بیٹے کو ایسے کیا تو شاید وہ کہے گا ذہن میں ماں میری اپنی ہوتی تو ایسے نہ ہوتا. یہ شیشے کے گھر میں سٹیل کے برتن ہوتے ہیں، گر جائیں تو کوئی بات نہیں. سلور کے برتن ہیں، گر جائیں تو کوئی بات نہیں، ٹیڑھا بھی ہوا تو ٹیڑھ پن نکل جائے گا. لیکن شیشے کے برتن بھی ہوتے ہیں، وہ گرے ہاتھ سے تو چکنا چور ہو جائیں گے. سوتیلی اولاد شیشے کے برتن ہوتی ہے، یہ آب گینے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. بھائی یہ حقوق ابھی بہت کچھ تھے، لیکن جو بہت زیادہ حق مارے جا رہے ہیں میں نے ان کا تذکرہ چھیڑا ہے. باقی پھر بھی اگر ہو کوئی رہ جائیں تو انسان ہو، آپ بھی اپنے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. آپ کے اندر کوئی کمی بیشی، گھر میں زیادتی ہو رہی ہے، آپ لکھیں، ہم خاموش اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کے والدین تک آپ کا میسج پہنچا دیں گے. اور امید ہے کہ والدین بھی سمجھیں گے. اگر والدین کے حقوق میں سے کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ کسی نہ کسی جمعے میں سوال و جواب کی شکل میں ہم اولاد تک وہ پیغام اور میسج دے دیں گے. امید ہے وہ بھی سمجھیں گے. مل جل کے اچھے طریقے سے چلیں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا. حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اسلام کو فالو کریں گے تو ہمیں امن اور سلامتی مل جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.